اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ نبیوں کے انتخاب ہیں، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہوا، لیکن ولی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ اچھا ولی کون ہے؟ خود بتایا کہ ان اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، پھر آگے خود بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہیں کون، اور کوئی اگر اس جماعت میں شامل ہونا چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو تقوی کی راہ پہ چل گئے وہ ولی ہو گئے، جو تقوی کی راہ پہ چل گئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اور لوگوں کے لیے خیر پھیلاتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے، رضا کا پیکر بن کے، شکر کا پیکر بن کے، صبر کا پیکر بن کے، قناعت کا پیکر بن کے، توکل کا پیکر بن کے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ تقوی کی راہ پر چل جاتا ہے۔ جب تقوی کی راہ پر چل جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے ولایت عطا ہو جاتی ہے، اسے قرب، ولایت کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، اسے اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے۔ اور جب قرب باری تعالیٰ اسے عطا ہو جاتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ ماضی کی کوئی بات اس کو پریشان کرتی ہے، نہ مستقبل کا اس کو کوئی خوف ہوتا ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ کچھ منافقین تھے جنہوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنا لی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مسجد قباء سے کاٹ دیا جائے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنا دی۔ مسجد قباء سے نمازی کٹ کے ادھر آ جائیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو منع فرمایا سختی سے کہ آپ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے بنائی گئی۔ تو اس کے پیچھے ایک پوری چال تھی، سازش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سازش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باخبر کیا اس سے، اور پھر اکارڈنگلی اس کے لیے جو بھی ارینجمنٹس تھے وہ کیے گئے، اور پھر آخر کار وہ لوگ تنہا ہو گئے، مسجد ویران ہو گئی، توڑ دیا گیا اور سب ختم ہو گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات دین کے نام پہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، دین کے نام پہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یعنی بہت اچھا لیکچر ہوگا، بہت اچھی گفتگو ہوگی، بندہ سنے گا، بولے گا واہ واہ کیا بات ہے، لیکن وہ دین کا نام لے کر گمراہ کر رہا ہوگا، دین کا نام لے کر اس کی نیت خراب ہوگی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو بھی پہچاننا، اس کو بھی سمجھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، باطل کو باطل دکھا، ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا کتنے گمراہ فرقے، گمراہ گروہ ایسے موجود ہیں، گمراہ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو دینی محافل بھی کرتے ہیں، اور جناب دینی، اب مسجد بھی بنا لی، قادیانیوں نے مسجد بنا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر فرقہ اور انتشاری تو ہے، ایسی ایسی باتیں کہ جو واضح قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری صفات موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا انکار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا انکار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص، یہ سب مسلمانوں کے اندر لڑائی اور تفرقہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان جو ایک نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ایک نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کے نام پر ہی لڑ رہا ہے، نبی کے نام پر لڑ رہا ہے۔ ایک کہتا ہے میرے نبی اتنے اچھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں اتنے اچھے تو نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے میرے نبی کی یہ خصوصیات، یہ خوبیاں۔ ایک کہتا ہے معاذ اللہ نبی کی یہ خامیاں، یہ نقائص۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نبی کو تو یہ بھی پتہ تھا، وہ کہتا ہے کہ نبی کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں دونوں کا انداز دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہاں حضور کی محبت ہے، کہاں حضور کا عشق ہے، کہاں حضور کی دیوانگی ہے۔ تو انسان کو ادب کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، محبت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سب تو اپنے باپ کے بارے میں بھی انسان سننا پسند نہیں کرتا کہ تیرے باپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ، چلے جائے کہ کوئی حضور کے بارے میں کہے کہ حضور کو تو معاذ اللہ یہ بھی نہیں پتہ، استغفر اللہ۔ کوئی اپنے باپ کے بارے میں سننا پسند نہیں کرے گا یہ بات۔ اگر کہہ دو کسی سے جو اس نے نبی کے بارے میں کہا ہے وہی اس کے باپ کے بارے میں کہہ دو تو اس کو غصہ آ جائے گا، لڑنے لگ جائے گا۔ لیکن نبی کے بارے میں کہتے ہوئے زبان لرزتی نہیں ہے، عادت بن جاتی ہے، کچھ ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، اسی کو وہ دین سمجھنے لگتا ہے، اور اسی کو وہ بیان حق سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مجھے بولنا ہے، معاذ اللہ۔
تو انسان کو بہت عاجز رہنا چاہیے، مسلمان کو بہت ہی آپ کہیں کہ محبت کا پیکر رہنا چاہیے، بہت ہی باادب رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے صدقے کی ترغیب ذکر کی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ فرمایا کہ لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں۔ یہ جو صدقہ ہے یہ کیا کرے گا؟ تطہرھم بہا وتزکیہم، کہ یہ جو صدقہ ہے یہ پاک بھی کر دے گا، لوگوں کو بھی پاک صاف کر دے گا، اور مال کو بھی ستھرا کر دے گا۔ یعنی اب دو چیزیں معلوم ہوئیں۔ کل ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، قرآن کی آیت آئی تھی، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مال زکوٰۃ جو ہے نا، جب تک مال کے اندر شامل ہے، ہمارے صاف ستھرے مال میں مال زکوٰۃ شامل ہے، تو یہ سمجھیں کہ وہ اس کو گندہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہی کہ جیسے بہت سارا جناب آپ نے بالٹی بھر پانی لیا، اس کے اندر ایک قطرہ آپ نے شراب کا گرا دیا، سارا پانی برباد ہو گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے کوئی کہے کہ بھائی صاف تو اتنا سارا تھا، لیکن ایک قطرہ آپ ڈالیں سب برباد ہو جائے گا، وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا، دل نہیں چاہے گا اس کو استعمال کرنے کا۔ کسی نے تھوک دیا اس کے اندر، چلے شراب پیشاب تو پھر بالکل ہی ناپاک ہے نا، تھوک تو اس درجے کا ناپاک نہیں ہے، لیکن کتنا مکروہ ہے، کتنی گھن آتی ہے تھوک سے۔ کسی نے تھوک دیا پانی کے اندر، اب کیا ہم اس پانی کو پی لیں گے؟ کیا اس پانی سے منہ دھو لیں گے؟ نہیں دھوئیں گے۔ تو ذرا سی اتنی سی نجس چیز یا مکروہ چیز اگر اتنی ساری پاک صاف ستھری چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو ہم اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ ہمارے صاف ستھرے مال کے اندر جب زکوٰۃ کا مال شامل ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا سارا مال اس کی وجہ سے لتھڑا رہتا ہے، جب تک اس کو جدا نہ کر دیا جائے۔ اس کو جدا کر دیں تو سارا صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، مال بھی صاف ہو جاتا ہے، دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں گے، یعنی زکوٰۃ لے لیں گے، تو ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا، ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ دل کیوں پاک ہو جائے گا؟ دل اس لیے پاک ہو جائے گا کہ دل میں جو مال کی محبت جمع ہو رہی ہے، مال کی محبت جو دل میں جمع ہو رہی ہے، اور مال نکالنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اگر دینے کی بات آ جائے، اگر مسجد میں دینے کی بات آ جائے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے نوٹوں میں سے وہ نوٹ نکالتے ہیں کہ جو انتہائی پرانا بوسیدہ ہو مسجد میں دینے کے لیے۔ پہلے تو سوچتے ہیں کہ دینا چاہیے کہ نہیں، اچھا پھر دیکھتے ہیں کہ یار 10-20 روپے بہت ہے مسجد میں دینے کے لیے، بہت زیادہ 100 روپے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ دے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، 500-1000 روپے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے مسجد میں دینے کے لیے۔ اور اگر برگر کھانا ہو تو 100 روپے والا برگر تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، کم از کم 500 روپے والا برگر ہونا چاہیے، کم از کم بھی۔ اور اگر کسی برانڈ پہ چلے جائیں تو 900 950 1000 1200 سے کم کا برگر نہیں۔ ایک دفعہ میں جا کے زبان کا ذائقہ لے کے ڈکار مار کے خوش ہو گیا، لیکن مسجد میں دینے کے لیے وہ 1000 روپے ایک مہینے کے اندر بھی شاید ہمارے پاس نہیں تھے۔ اچھا پھر جو ہے نا وہ جناب وہ جو ستم یہ ہے کہ چلو 100 روپے بھی جو دیے نا، وہ بھی انتہائی بوسیدہ نوٹ نکال کے دیے، جو پھٹا ہوا ہو، کہیں چل نہ رہا ہو، جس کے اوپر پان کی پیک لگی ہوئی ہو، جس کے اوپر ٹیپ لگا ہوا، جو کہیں سے پھٹا ہوا ہو، وہ نکال کے مسجد میں کہ چلو یار یہ تو چلا ہی لیں گے کہیں نہ کہیں، یہ مسجد والے تو کہیں نہ کہیں چلا ہی لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ڈینومینیشن دونوں کی سیم ہے، جو کڑک نوٹ ہے وہ بھی 100 روپے کا ہے، جو نرم پھٹا ہوا ہے وہ بھی 100 روپے کا ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا دماغ ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو انتہائی سڑی ہوئی چیز دیں گے، اپنے گھر میں اٹھا کے رکھیں گے زبردست مال، جب کسی کو دینے کی بات آئے گی اس میں سے جو خراب ہے نا وہ چھاڑ کے دے دیں، جو بچا کچا ہے وہ دے دیں گے۔ یہ نہیں کہ جب اپنے لیے لے کر آؤ تو اسی میں سے نکال کے غریبوں کا حق بھی دے دو، اپنے دوستوں یاروں کو بھی کھلا دو، آس پڑوس والوں کو بھی کھلا دو، بہت برکت ہوتی ہے اور بڑی خوشی ملتی ہے۔ شروع میں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے نا اس کے بعد پھر بڑا مزہ آنے لگتا ہے۔ شروع میں شیطان روکتا ہے اور شیطان بڑی تکلیف دلاتا ہے، لیکن یہ عادت بن جائے پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ہے جناب جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو وہاں سے انسان یہ سیکھ لے۔ دو طرح کے انسان کے رویے ہوتے ہیں، بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے لا کر کچھ تم ہدیہ پیش کرو، تو حابیل نے اپنی بکریوں میں سے انتہائی خوبصورت زبردست بکری نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ میرا مال اللہ کی راہ میں جانا ہے، میرے اللہ کو پسند آ جائے، میرے رب کو پسند آ جائے، اتنی خوبصورت چیز نکال کے دوں میرے رب کو پسند آ جائے۔ وہ نکال کے لے کے آیا چھاڑ کے۔ اب ہونا کیا تھا، کٹ ہی جانا تھا اور کٹ کے چلے ہی جانا تھا جناب۔ بندہ سوچتا کہ کٹ کے چلے ہی جانا ہے تو معاذ اللہ اس میں تو ضائع ہو جانا ہے، تو پھر میں سڑا بھوسا کیوں نہ دے دوں، کمزور سی بکری کیوں نہ دے دوں، نہیں میرے رب کے پاس جانا ہے، میرے رب کو پسند آ جائے۔
تو وہ والا پسند آ گیا. اور جو دوسرا تھا قابیل، جس نے پھر بعد میں طیش میں آ کے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس نے، وہ چونکہ فارمر تھا، سبزیاں پھل وغیرہ لگاتا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے سڑی ہوئی سبزیاں، سڑے ہوئے پھل وہ جمع کیے کہ بھئی اللہ کی راہ میں ہی تو دینا ہے، وہ لے جا کے اس نے رکھ دیا، وہ قبول نہیں ہو. تو یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ قابل کی طرح وہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے اور قبول نہ ہو. چیز بھی وہ پیش کرے نا بندہ کہ جو قابل قبول تو ہو، جو قابل قبول تو ہو. قابل قبول چیز نہیں پیش کرتے. اور جناب سیٹھ صاحب جو ہے نا وہ بڑا سینہ چوڑا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کیا ہے، پتہ نہیں وہ چیز اس قابل بھی تھی کہ وہ قبول کی جائے. یعنی اگر انسان کو ہم کوئی ایسی چیز دیں، یہ سڑی ہوئی چیزیں اگر ہم اپنے کسی دوست کو دے دیں، کیا وہ خوش ہوگا؟ یار وہ خوش نہیں ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے. عجیب سی بات ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا. تو جب ہم مال نکالتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں، ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے دل کی پاکیزگی وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا سے دل بالکل بالکل بے رغبت ہو جاتا ہے، بالکل بے رغبت. یہ مال، یہ دنیا، یہ بالکل اچھی نہیں لگتی. پھر انسان کہتا ہے کیا کرنا ہے مجھے اس مال کا. پھر وہ والی بات ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ کہیں جو تمہارے پاس بچ گیا ہے سب لٹا دو اللہ کی راہ میں. پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر صدیق اکبر کی شان کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ گھر کا سارا مال لے کر چلے آئیں، سارا سمیٹ لیا. رسول اللہ نے مانگا سب باندھ دیا، سب سمیٹ لیا. اچھا بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ سب کچھ لے کے آ گیا ہوں. اور جو اس سے بھی زبردست جواب ہے وہ اس کے بعد ہے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہیں. اچھا یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اگر ہم چاہیں کہ ہم یہ کر لیں، اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے گھر کا سارا مال باندھ کے مسجد میں لے جا کے دے دیں، اور پھر جو ہے نا وہ کوئی ہم سے پوچھے گھر پہ کیا ہے تو ہم کہیں گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مقام صدیقی کچھ اور ہی چیز ہے. لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے جانے کی، بھائی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مقام اور ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نقش قدم پہ چلنے کی. لیکن اگر کوئی بندہ جوش میں آ کے، جناب آج مولانا صاحب نے تقریر کی تھی، مجھے جوش آیا، سارا مال باندھا اس نے اور باندھ کے جناب دے کے آ گیا کسی کو، غریب کی مدد کر دی، اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو برداشت کرنا اس کیفیت. اب سوچیں نا کہ جب گھر کا سارا مال باندھ دیا صدیق اکبر نے، اس کے بعد کی زندگی کیسے گزاری ہوگی. یہاں تک کا واقعہ تو ہم نے سن لیا. اب یہ تصور کریں کہ اس کے بعد کی زندگی کیسے گزاری ہوگی، جب گھر پہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ جناب مال، نہ کچھ، سب لپیٹ دیا. اب اس کے بعد کی زندگی کیسی گزاری؟ اس کے بعد کی زندگی میں شکوے ہیں یا شکر ہے؟ اگر اس کے بعد بھی زندگی میں شکر ہے تو پھر یہ صدیق اکبر کی شان ہے. ہم جیسا کوئی ہو تو اس کی زندگی تو شکووں سے بھر جائے کہ یار لگایا تو تھا میں نے اللہ کی راہ میں یہ سوچ کے کہ بڑا کچھ ملے گا، میں تو یہاں پہ پریشان ہو گیا. اچھا یہ شکوہ بس زبان پہ آیا، اس کے بعد پھر پریشانیاں تو مسلسل شروع. اور اگر شکر آ گیا زبان پہ تو پھر اعلیٰ منازل اس کا انتظار کریں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. یہ بھی سورہ توبہ میں. یعنی ہمارے مال کا اور ہماری جان کا سودا ہو چکا ہے، سودا ہو چکا ہے. صرف ہم نے حامی بھرنی ہے، یعنی ریٹ لگ گیا ہے، سودا بالکل تیار ہے، ہم نے صرف رضامندی کا اظہار کرنا ہے بس. اور یہ سودا کیا ہے خود اللہ نے، اللہ نے خرید لیا ہے. اور اللہ کبھی ہمارے لیے گھاٹے کا سودا تو کرے گا نہیں. اللہ نے ہمارے لیے جو سودا کیا ہے وہ سودا کیا ہے؟ کہا کہ تم سے ہم نے تمہاری جانیں بھی لے لی ہیں، تمہارا مال بھی لے لیا. اچھا دیا بھی خود ہی، پہلے پیدا کر دیا، جان بھی دے دی، پھر مال بھی دے دیا، پھر کہا اب یہ سب ہم نے تم سے لے لیا. خرید رہے ہیں ہم، سودا ہو رہا ہے، خرید رہے ہیں. اور اس کے بدلے تمہیں دے کیا رہے ہیں؟ خرید رہے ہیں تو ظاہر ہے بدلے میں کچھ تو دیں گے. اگر کوئی چیز خریدی ہے بدلے میں مال دیں گے تو خرید رہے ہیں. خریدنے میں یہ ہم نے لیا ہے اور دے کیا رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں ہم تمہیں دے رہے ہیں جنت، اس کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں. بتاؤ کہ یہ سودا قبول ہے، منظور ہے؟ اگر یہ سودا منظور ہے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے. اپنی جان اور اپنا مال دے کر اگر جنت مل رہی ہے، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا بڑا اچھا ہے. بس صرف ہمیں رضامندی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ ہم اس سودے پر راضی ہیں،
دے دی جان، دے دیا مال، بس اب جنت عطا فرما دے، بس اس میں بس ہماری رضامندی چاہیے، ڈیل تو بالکل ریڈی ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کو تلاش کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ آگے فرمایا، آخری آیت ہے سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ بے شک تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک ایسے رسول کہ جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ ان پر بہت دشوار گزرتی ہے، تمہاری تکلیف ان پر بہت دشوار گزرتی ہے، تکلیف میں تم مبتلا ہوتے ہو، پریشان یہ ہو جاتے ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، حریص علیکم، ہر وقت تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہر وقت تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، میں نے تمہیں بچا لیا، تم گرنے والے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں، جیسے آگ ہوتی ہے نا، آگ کے اوپر یا کہیں شمع کے اوپر پروانے وہ نثار ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، فرمایا کہ جیسے کسی نے کوئی شمع جلائی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ پروانے نثار ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں، میں ہٹا رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا ہوں، میں ہٹا رہا ہوں، میں بچا رہا ہوں، کہ مت کودو اس کے اندر، مت کودو اس کے اندر، مر جاؤ گے، مت کودو اس کے اندر، لیکن کودے چلے جا رہے ہو، کودے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں بچا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو آگ میں ہم کودے جا رہے ہیں، سرکار ہمیں بچا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، مت کودو، مت کودو، وہ اتنے کریم ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر انتہائی مہربان ہیں، انتہائی رحم والے ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر کیا ہیں؟ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رؤوف کہتے ہیں مہربان کو، اور رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو۔ یہی الفاظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف کہا ہے، بلکہ اللہ کے جو اسماء صفاتی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو رؤوف ملتا ہے، نام رحیم بھی ملتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی اللہ نے رؤوف الرحیم کہا ہے، اپنے حبیب کو بھی رؤوف الرحیم کہا ہے، تو کیا اللہ رؤوف الرحیم ہے اور اللہ کے نبی، ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ کے نبی بھی رؤوف الرحیم ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب جیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ تو بات تھی نبی کی، اللہ تعالیٰ نے تو ایک عام بندے کو، انسان کو سمیع اور بصیر فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا، سمیع اور بصیر بنا دیا۔ یہ تو ایک عام انسان کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے، سمیع اور بصیر بنا دیا، سمیع یعنی سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ اچھا اپنے لیے بھی انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اور انسان کو بھی کہہ رہا ہے کہ انسان سمیع اور بصیر ہے۔ تو کیا انسان کے سمیع و بصیر ہونے سے کوئی یہ کہے کہ انسان بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر، تو یہ شرک ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوتا شرک۔ انسان کا سمیع اور بصیر ہونا محدود ہے، اللہ کا سمیع و بصیر ہونا لامحدود ہے۔ اللہ کی سماعت کی کوئی حد نہیں، اللہ کی بصارت کی کوئی حد نہیں، ہماری سماعت کی بھی حد ہے، ہماری بصارت کی بھی حد ہے، ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے، ہم ایک خاص فریکوینسی سے وائس سن سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ زمین کے تہوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، سمندروں کے اندر تہ میں مچھلیاں آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر جس کو اللہ چاہے اتنی سماعت بھی عطا کر دے، جسے چاہے عطا کر دے، یہ جو محدود ہے نا، یہ ہماری نظر میں محدود ہے، ہم نہیں جانتے لوگوں کو، لیکن اللہ نے کسی کی سماعت اتنی بلند بھی کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ جناب کوسوں میل کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آج لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ بابوں کی کرامتیں بند ہو گئیں، یا یہ کرامتیں ثابت کرو، تو قرآن خود کتنے معجزے، خود کتنی کرامتیں ثابت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اب کہنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے کسی کو اگر اتنی بصارت دی، اتنی بصارت دی، ہم تو یہاں سے دیکھتے ہیں، ہمیں آسمان نظر آتا ہے، سامنے دیکھیں گے ایک بلڈنگ نظر آ جائے گی، اس کے پار تو نظر نہیں آتا، اس کے پار نظر نہیں آتا، لیکن ایک طرف جناب سیدنا فاروق اعظم ہے، جو مدینے کے اندر جو ہے وہ
بیٹھ کر نہاوند میں لڑی جانے والی جنگ کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں سے بیٹھ کر وہاں پیغامات بھی بھیج رہے ہیں، ان کو گائیڈنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ حضرت ساریہ جو کہ اس جنگ کے روح رواں تھے، قائد لشکر تھے، ان کو یہاں بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم مدینہ میں بیٹھ کر تقریر کرتے کرتے ایک دم کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، لشکر پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ اچانک ساریہ کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ وہ تو وہاں گئے میں نہاوند میں، وہ تو جنگ لڑ رہے، ان کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ وہ بعد میں کہا، انہوں نے جب جنگ جیت کے آئے، انہوں نے کہا کہ بس قریب تھا کہ پہاڑ کی اوٹ سے ایک لشکر ہم پر حملہ آور ہوتا، ہمیں ایک غیبی ندا سنائی دی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ ہم جب پہاڑ کی طرف گئے تو ہم نے اس لشکر کو بھانپ لیا، اس کو پکڑ لیا، اور یوں اللہ نے ہمیں فتح یاب کر دیا۔ اگر وہ ندا نہ آتی تو پیچھے سے ایک لشکر ہم پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ تو یہ وہ ندا تھی جو فاروق اعظم نے یہاں سے بیٹھ کر وہاں پہنچائی تھی۔ اچھا، آواز بھی پہنچا دی اور دیکھ بھی رہے ہیں، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے دیکھنا اور دوسرا ہے آواز پہنچانا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ پھر جس کی آواز اتنی بلند کر دے، اللہ پھر جس کی نگاہوں میں اتنا اثر ڈال دے، اور جس کی آنکھیں اتنی کھول دے، اور جس کی سماعت اللہ اتنی بلند کر دے۔ وہاں ساریہ کی سماعت بھی بلند کر دی نا، یہاں اگر ان کو قوت گویائی ایسی عطا کر دی فاروق اعظم کو کہ وہ ان سے بات کر رہے ہیں، تو وہاں ساریہ کو قوت سماعت اتنی عطا کر دی کہ وہ فاروق اعظم کی بات سن رہے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں، کسی کی سماعت بلند کر دی، کسی کی بصارت بلند کر دی، کسی کی گویائی بلند کر دی۔ اور یہاں قرآن کے اندر خود موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چونٹی کی آواز سنی تھی اور چونٹی کی گفتگو سنی تھی، چونٹیاں جو آپس میں بات کر رہی تھی، سورہ نمل میں 19ویں سپارے میں آئے گا، چونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھیں کوسوں دور سے۔ جب چونٹیوں نے سنا کہ زمین پہ دھم 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 کی آواز آ رہی ہے، کوئی لشکر چلتا ہوا آ رہا ہے، بہت دور سے ظاہر محسوس ہو گیا ان کو زمین پہ کہ کوئی تھر تھراہٹ ہو رہی ہے، زمین پر کوئی لشکر آ رہا ہے۔ تو نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اندازہ ہو گیا نا، بادشاہ کا لشکر، اتنا بڑا لشکر بادشاہ کا لشکر ہوگا بھائی، بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے قدموں تلے رون دے، اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا دیے، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان مسکرا دیے۔ اب بتائیے کتنی بلند سماعت چونٹی کی، ہمارے تو ہم کان کے اوپر بھی چونٹی کو رکھ لینا پھر بھی آواز نہیں آئے گی کیا کہہ رہی ہے، ہم اپنے کان کے اوپر بھی رکھ لیں تب بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اور مقابلہ کر رہے ہیں ہم اپنی سماعت کا، یا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یار اتنی بلند سماعت کیسے ہو گئی کسی کی۔ وہ بھائی تم اپنے اوپر قیاس کرتے کیوں ہو؟ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو دے، اللہ اپنے انبیاء کو دے دے، اللہ اپنے اولیاء کو دے دے، اللہ اپنے مقربین کو دے دے۔ اپنے اوپر قیاس مت کرو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑو، نہ اپنی بصارت پہ قیاس کریں، نہ اپنی سماعت پہ قیاس کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے چل کر پھر اللہ نے بس آخری بات کریں گے، ختم کریں گے، باتیں بہت ہیں کرنے کی۔ اسی میں ہی وہ آیت بھی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء کی بات چل رہی ہے، مقربین کی بات چل رہی ہے، اور فرمایا مشہور ترین آیت ہے کہ خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں، یہ 11ویں سپارے میں، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے زمانہ مستقبل کا، اور غم ہوتا ہے زمانہ ماضی کا۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میرے پیسے ڈوب گئے، میرے پیسے چھن گئے، تو میں یہ کہوں گا میرے پیسے چھن گئے مجھے غم ہو گیا، میں یہ نہیں کہوں گا مجھے خوف ہو گیا، میرے پیسے ڈوب گئے میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ نہیں، خوف زدہ انسان ہوتا ہے مستقبل کے کسی انسیڈنٹ پر، کہ جو پوٹینشیل انسیڈنٹ جو کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں، کوئی ایسا واقعہ کہ بھائی میں یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے، یا خوف مجھے ہو سکتا ہے کہ بھائی مجھے خوف ہے کہ میں یہاں سے گزروں تو کوئی میرے پیسے چھین لے۔ ماضی کی کوئی تکلیف ہو، کسی کا انتقال ہو، تو انسان کو اس پہ غم ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کے کسی، ہاں اسی ماضی کے حادثے کا کوئی تعلق مستقبل کے کسی حادثے کے ساتھ جڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ وہ خوف کا سبب بن جائے اور گزشتہ ماضی میں وہ غم کا سبب بن جائے۔ بہرحال تو غم جو ہے وہ زمانہ ماضی کی کیفیت ہے، اور خوف زمانہ مستقبل کی کیفیت ہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، تو مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہیں پریشان کرے گی، اور نہ ہی مستقبل میں کبھی کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے یہ پریشان ہوں گے۔ اور یہ مستقبل صرف دنیا کی زندگی کا نہیں ہے، یہ مستقبل چلتا چلا جا رہا ہے،
یہ مستقبل چلتا چلا جا رہا ہے. یہاں کہاں لکھا ہے کہ صرف دنیا کی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے، آخرت میں پریشان ہوں گے. پیچھے بھی کوئی خوف نہیں، آگے بھی کوئی خوف نہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اچھا یہ کون ہوتے ہیں اولیاء؟ اب سوال یہ ہے، جب ہم اولیاء کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ یار کیا ہم نہیں بن سکتے ولی؟ یہ کون ہوتے ہیں اولیاء؟ یہ آسمان سے نازل تھوڑی ہوتے ہیں. ولایت بعض اوقات اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور وہبی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے، اللہ انتخاب بھی فرما لیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ولایت کوشش سے بھی مل جاتی ہے. نبوت اور ولایت میں فرق ہے. نبوت کوشش سے نہیں مل سکتی، نبوت کا سلسلہ ختم. اور جب تھا سلسلہ اس وقت بھی کوشش سے نہیں مل سکتی تھی. کوئی بندہ چاہے کہ میں زندگی بھر جو ہے نا وہ سجدہ کرتا رہوں، اللہ کی اطاعت کروں تاکہ مجھے نبوت مل جائے، نہیں. نبیوں کے انتخاب ہیں، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہوا. لیکن ولی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے. اچھا ولی کون ہے؟ خود بتایا کہ ان اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. پھر آگے خود بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہیں کون، اور کوئی اگر اس جماعت میں شامل ہونا چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہوئے اور پھر متقی ہوئے. اب ان دو الفاظ کے اندر اللہ نے جناب آپ کہیں کہ تمام ہی اخلاق عالیہ کو سمیٹ دیا ہے. جو تقوی کی راہ پہ چل گئے وہ ولی ہو گئے. جو تقوی کی راہ پہ چل گئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اور لوگوں کے لیے خیر پھیلاتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے، رضا کا پیکر بن کے، شکر کا پیکر بن کے، صبر کا پیکر بن کے، قناعت کا پیکر بن کے، توکل کا پیکر بن کے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ تقوی کی راہ پر چل جاتا ہے. جب تقوی کی راہ پر چل جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے ولایت عطا ہو جاتی ہے. اسے قرب، ولایت کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے. اسے اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے. اور جب قرب باری تعالیٰ اسے عطا ہو جاتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ ماضی کی کوئی بات اس کو پریشان کرتی ہے، نہ مستقبل کا اس کو کوئی خوف ہوتا ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سیدھی سڑک پر بندہ چلتا چلا جاتا ہے. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے، یا کہیں سب سے کامن پرابلم ٹینشن ہے. سب سے کامن پرابلم. آپ جس سے بھی پوچھیں یار کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، بولے گا ہے. یار کوئی انزائٹی کوئی ڈپریشن، بولے گا ہے. یہ عجیب لوگ ہیں. یہ جو ولی ہیں نا اولیاء، یہ عجیب لوگ ہیں. یہ نو ٹینشن لوگ ہیں. ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہے، ان کو کوئی انزائٹی نہیں ہے. یہ ان کی خاصیت ہے. باقی سارے لوگ آپ کو ملیں گے ٹینشن میں، ڈپریشن میں. یہ آپ کو ٹینشن میں نہیں ملے. ان کو اللہ نے ٹینشن سے آزاد کر دیا ہے. تو یہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹینشن، اس کے لیے جناب کتنی دوائیں کھاتے ہیں، کتنے جناب سائیکیٹرسٹ کے پاس، اور کہاں کہاں انسان ٹکریں مارتا ہے، کہاں کہاں چکر لگاتا ہے. اس کا حل بہت اچھا، بہت سادہ. کوئی دوا نہیں کھانی پڑے گی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. ٹینشن سے چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے. آسان سا طریقہ ہے. کہنے کو تو آسان ہے، اگرچہ مشکل ہے، لیکن انسان پریکٹس کرے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس پہ کاربند ہو ہی جاتا ہے. وہ آسان سا طریقہ ہے تقوی. تقوی اختیار کر لو، تقوی کی راہ پر چل جاؤ. اچھا پھر راہ پر چلنے کے لیے مشکل یہ ہوتی ہے شروع کہاں سے کریں، پہلے کیا کریں. میں آپ کو پورا روٹ میپ دے رہا ہوں. اللہ مجھے بھی اس پر عمل پیرا کرے اور ہم سب اللہ کرے کہ تقوی کی راہ پر چل جائیں. تو پورا اس کا روٹ میپ کیا ہے؟ پورا روٹ میپ اس کا یہ ہے، یا کہیں کہ آغاز کہاں سے کریں. آغاز یہاں سے کریں کہ اللہ والوں کے تذکرے پڑھنے لگ جائیں. آغاز یہاں سے. ایک کتاب خرید لیں جس میں اللہ والوں کے تذکرے ہیں، اللہ والوں کی حکایتیں ہیں، یا کسی ایک ولی کی کوئی سیرت اٹھا لیں، یا اللہ والوں کے تذکرے مل جاتے ہیں وہ اٹھا لیں. وہ اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. یا امام غزالی کی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، منہاج العابدین پڑھنا شروع کر دیں، کشف المحجوب پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کوئی کتاب پڑھنا شروع، احیاء العلوم پڑھنا شروع کر دیں. ایسی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اس کے اندر دیکھیں جو باتیں ایسی دل میں اترتی جائیں گی اور ایسی عمل کی توفیق ملے گی. روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیں، زیادہ نہیں. یا چلیں ایک بات پڑھ لیں، اس میں سے کوئی ایک بات پڑھ لی، بند کر دیا. جتنا ہمیں ٹائم کوئی واٹس ایپ میسیج دیکھنے میں اور اس کا جواب دینے میں لگتا ہے، اتنا ہی ٹائم لگے گا ہمیں. ہم ذرا سی 1 سطر 4 سطر اس کی پڑھ لیں گے. ایک بات ہم نے پڑھ لی، اوہ بس وہ دل میں اتر گئی. سمجھیں کہ اب ہمارا جو ہم ٹریک پہ اب چڑھ گئے، اب انشاءاللہ یہ ہمارا سفر شروع ہو گیا تقوی کی راہ پر. اور پھر اس کی منزل یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کا قرب بھی مل جائے گا
اور ہر قسم کے ٹینشن سے ہم آزاد بھی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔